बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, तालिबान के एक अहम रहनुमा अब्बास तालकज़ई के बयान के बाद भारत के अंदर एक सफ़े मातम से बिछी हुई है और उस बयान के बाद सबसे पहले भारत के दिफा के अंदर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत कूद के आई, जिसने दिल्ली की पॉलिसी का दिफा किया। अब ये सूरत हाल आइंदा तालिबान का और भारत का के दरमियान जो मुज़ाकरात की एक शर्त रखी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, वो किस रुख पे जाते दिखाई दे रहे हैं और इस बयान के असरात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आज है सबसे अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला लॉकडाउन के हवाले से और तमाम कारोबारी मराकज़ 24 घंटे खुले रखने के हवाले से, इसके क्या असरात होंगे और क्या अवाम हमारी अब भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रही, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मिशन एसार का भी। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब पहले बयान आया, पहले तो बयान गज़वा हिंद के हवाले से आया, एक ट्वीट आया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का जो तालिबान के अस्करी शोबे के तर्जुमान है। बहरहाल बाद में उन्हीं का फिर बयान आया कि नहीं, ये ट्वीट जो है जाली है, ये जो अकाउंट है ये भी जाली है। लेकिन एक जो बयान जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे बात हुई भी, वो है अब्बास तालकज़ई का, जो तालिबान के मुज़ाकरातकार हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा भी लिया। उसका बयान जो है वो ये है कि भारत की पॉलिसी हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ रही है। तो ये जो बयान है, ये आइंदा, जबकि एक तरफ अमेरिका तालिबान पर जोर दे रहा है कि भारत को भी इंगेज करे, और ऐसे मौके पर तालिबान की पॉलिसी भारत के हवाले से इस बयान के बाद तो बिल्कुल वाज़ेह लाइन आ गई। देखिए, दो चीज़ें आप क्लियर कर दूं, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो जंग लड़ी है, ये जंग जो है इनको अलकायदा की सपोर्ट हासिल रही है। और अलकायदा की सपोर्ट आज से नहीं, ये 1996 से भी पहले से हासिल रही है। अच्छा, क्योंकि उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा अगर आप पाकिस्तान में रहते रहे हैं, उसामा बिन लादेन जी पेशावर के अंदर उसकी दफ्तर उधर छोटा सा, वहाँ बैठा करता था। और उसामा बिन लादेन जब तालिबान हुकूमत गई है तो वहाँ पर मौजूद था, तो तालिबान ने उसामा बिन लादेन को सराउंड कर दिया और उसको कहा कि तुम अपनी एक्टिविटी यहाँ नहीं बंद कर दो, इसलिए कि हम मौजूद हैं, तो हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। तो फिर उसामा बिन लादेन ने मुल्ला मोहम्मद उमर की बैत की थी, और बैत करने के बाद वो फिर उनकी प्रोटेक्शन में आ गया, और फिर उसकी तमाम जो जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर के ज़ेरे तहत थी, उसकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं थी। सही। इसीलिए जो भी अलकायदा के रिक्रूट्स आते थे वो तालिबान की सरकर्दगी के अंदर आते थे, वही जाके लश्कर बनाते थे, वही जाके आगे जाया करते थे। लेकिन दोनों के एक सतह पे उन्होंने थोड़ी सी अलग रखी हुई थी, वो थे इनका मीडिया विंग। जो अफगानिस्तान में तालिबान का मीडिया विंग था, वो एक रसाला निकालता था जिसका नाम था माहनामा शरीयत। और ये माहनामा शरीयत जो था, ये मुस्तकिल तौर पे लोगों को खबरें देता था अफगानिस्तान के बारे में, और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों के भी आर्टिकल छपते रहे हैं, तो वो पिक करते थे अखबारात से भी, दूसरी चीजों से। दूसरा रसाला था नवाए अफगान जिहाद, ये रसाला था अलकायदा का, और इसमें अलकायदा के सरबराहान के भी आर्टिकल छपते थे, बाकी चीजें इसमें कुछ पाकिस्तान के खिलाफ भी छपते थे, पाकिस्तान के हक में भी छपते थे, दोनों चीजें चलती रहती थी। ये रसाला जो था, ये गुज़श्ता मार्च के तक आखिरी शुमारा इसका निकला, नवाए अफगान जिहाद। और जिस वक्त तालिबान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए, तो आखिरी शुमारे में उन्होंने कहा अब आइंदा से हम अफगानिस्तान के जहाज में हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि अफगानिस्तान का जहाज मुकम्मल हो गया, अमेरिका का एग्रीमेंट हो गया, अब तालिबान जाने अमेरिका जाने और तालिबान अपने हिसाब से चलें। हम आइंदा से, हमारे रसाले का नाम होगा नवाए गज़वाए हिंद। अच्छा। और उसका पहला शुमारा जो है अप्रैल की 1 तारीख को शाया हो गया, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों के मज़ामीन भी हैं ये वो। और उन्होंने कहा कि हम ये रसाला अब हम ऑनलाइन देंगे, और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो अब भारत शिफ्ट हो गया है। तो अलकायदा बुनियादी तो आसाम के अंदर कहा जाता है। मुल्ला मोहम्मद आसिम उमर जो हैं वो उनके सरबराह हैं, और मुल्ला आसिम उमर जो हैं उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं पाकिस्तान में आम लोगों को मिल जाती हैं, तीसरी जंग अजीम और दज्जाल, और इसके साथ और बरमूदा ट्रायंगल पे काफ़ी सारी किताबें हैं जो मुल्ला मोहम्मद उमर ने 9/11 के फ़ौरन बाद लिखी थी, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत छपी हैं, और छपने के बाद तकसीम भी हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान चले गए। तो वो इस वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ और बहुत सारे उनके कायद हैं जो कि इस वक्त इंडिया से बयानात देते हैं। तो एक तो ये क्लियर कर लें कि गज़वा हिंद का इस वक्त नारा तालिबान की तरफ से नहीं, और यहाँ पर आपको याद होगा सुहेल शाहीन साहब ने क्लियर किया था बड़े हमारे प्रोग्राम के अंदर कि हमने एक बात तय की है कि हम अपनी सरजमीन को जो है ये किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक तो ये हो गया। अब ये जो बयान आया है, जिस बयान के ऊपर हमारे लोग जो हैं उन्होंने कुछ तालिबान को
دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ بدنام کرنے کی اور انڈین لابی کے حساب سے ان کے اس معاہدے کے خلاف خبر لگانے کی کوشش کی ہے. یہ بیان تھا بیسیکلی زلمے خلیل زاد جب آیا ہے تو زلمے خلیل زاد پہ پریشر تھا اسرائیل کا. اس کے اوپر بڑے زبردست قسم کے آرٹیکلز میرے پاس اس وقت پڑے بھی ہوئے ہیں جو اسرائیل ٹائمز کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی بہت چھپے ہوئے ہیں کہ انڈیا کو بیسیکلی اتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو انڈیا کو جا کے وہاں پر ان کو راستہ ملنا چاہیے. اور انہوں نے امریکن لابی کو پرسو کیا کہ آپ نے طالبان کو اکیلے نیگوشیٹ کر کے اور پاکستان کو ساتھ رکھ کے آپ نے بڑی غلطی کی. تو زلمے خلیل زاد چونکہ پرو انڈین آدمی تھا، زلمے خلیل زاد نے پہلے تو 2-3 مہینے جواب دیتے رہے کہ اگر پاکستان کو ساتھ نہ رکھتے اور انڈیا کو ملانے کی کوشش کرتے تو ہم طالبان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے تھے، کوئی نیگوشیشن ہی آگے نہیں جا سکتے تھے. تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جس وقت وہ طالبان ہو گئے تو پروسیس چل رہا تھا، تو اس دوران زلمے خلیل زاد جو ہے وہ پہلے قطر گیا، پھر وہاں آیا اور پھر اس نے آ کے اس کو انٹرویو دیا انڈیا کے رسالے کو، ٹھیک، دی ہندو کو. تو انڈیا کے رسالے کو اس نے کہا کہ انڈیا کو براہ راست کس سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ طالبان سے. اس پہ مرچیں لگیں افغان حکومت کو بڑی سخت کہ ہم کیا ہیں اگر انڈیا نے براہ راست مذاکرات کرنے ہیں. تو پھر اس نے زلمے خلیل زاد نے ان کو کہا کہ نہیں یہ ہے جو ہے. اس کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کہتے ہو کہ مذاکرات کریں انڈیا سے تو ہم کیوں نہیں کرتے. اس کے اوپر ستانک زئی نے ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے. صحیح. اور وہ انٹرویو بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے. آج اس کے انٹرویو کی ایک چیز جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کون تھے جو پرو انڈیا تھے اور پرو افغان تھے. اس نے کہا جی انڈیا جب سے افغانستان وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کے اور جب سے بھارت بحیثیت وطن موجود میں آیا ہے انہوں نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے مخالف پالیسیز بنائی ہے اور افغانستان کے اوپر جو کٹ پتلی حکمران تھے ان کے حکمرانوں کے ساتھ ہیں. اس نے کہا کہ شروع سے ایک سینٹیمنٹ تھی مسلمانوں کے حساب سے افغانستان کی پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ظاہر شاہ کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کیا اور پشتونستان کا ایشو اٹھایا اور سب کچھ کیا. اور اسی ہی دوران وہ کہتے ہیں کہ داؤد کی جب گورنمنٹ آئی ہے وہاں پر تو ایک زبردست قسم کی موومنٹ شروع ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اور میجر نصیر اللہ بابر جو تھا اس کا انچارج تھا، اور حکمت یار استاد گل بدین حکمت یار اور استاد برہان الدین ربانی جو تھے، یہ دونوں جو تھے یہ افغانستان سے ہجرت کر کے کابل میں آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر پشاور میں کابل سے پشاور میں آئے تھے اور پشاور میں انہوں نے باقاعدہ اسٹیشن بنایا تھا تاکہ ہم آ کے جائیں. وہ کہتا ہے یہ اس وقت داؤد کے حق میں اور افغانستان کی اس گورنمنٹ کے حق میں اس پاپولر سپورٹ کے انڈیا ان کے ساتھ تھا. اور یہ پھر اس نے بڑی تفصیل سے اس میں جو ڈسکس کرنے ہوئے باتیں جو ہیں وہ ہم بھی ڈسکس کر سکتے وہ بھی کہ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ 74 کے اندر جب بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی تھی اور یہ لوگ ادھر تھے اور افغان حکومت جو تھی پاکستان حکومت کے خلاف تھی، یہاں سے الذوالفقار طیارہ اغوا ہوتا تھا اور سلام اللہ ٹیپو جو ہے وہ مرتضی بھٹو کے کہنے پہ جاتا تو 12 دن تک وہ جہاز وہاں کھڑا رہا تھا. کبھی اغوا کار نہیں ٹھہرے کیونکہ رات کو سونے کے لیے موقع فراہم کیا جاتا تھا سب کچھ، اور باقاعدہ انہوں نے یہاں سے پیپل پارٹی کے لوگوں کو وہاں سے لے کے گئے تھے. اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جس وقت نجیب اللہ آیا، تراکی آیا تو افغان گورنمنٹ اس کے خلاف لڑ رہے تھے. تو انڈیا مکمل طور پہ پالیسی جو تراکی کے ساتھ تھی اور افغان عوام کے خلاف تھی، اور اس میں پاکستان کے ولی خان ہو گیا تو محمود خان صحیح ہو گیا، یہ سارے انڈیا کے ساتھ ان کے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد جب افغان کے اندر روس داخل ہو گیا اور افغانستان کا بچہ روس کے خلاف لڑ رہا تھا تو ان 13-14 سالوں کے اندر بھی انڈیا روس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے اوپر گولیاں چلاتا تھا، ہم سب کچھ کرتا تھا. اس کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ جس وقت دوبارہ ہم سیٹلمنٹ کرنے لگے آپس میں اور ہم چاہتے تھے کہ ہم دونوں کی بہتر گورنمنٹ بن جائے، تو اس دوران ہمارے گورنمنٹ کی سارے معاملے کو سبوٹاج کرنے کے لیے، حزب وحدت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد احمد شاہ مسعود کو سپورٹ کرنے کے لیے، دوستم کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈیا جو تھا وہ ایران کے تھرو وہاں پر آیا اور ہمارا وہاں امن قائم نہ ہو سکا. اس کے بعد طالبان کی جب 1994 کے اندر سپٹمبر میں شروع ہوئی اور 95 کے بالکل شروع کے اندر انہوں نے حکومت بنا لی، تو ایک 5% جو افغانستان کا علاقہ تھا وہ رہ گیا دوستم ملیشیا کے پاس اور احمد شاہ مسعود کے پاس اور حزب وحدت کے شیعہ ملیشیا کے پاس.
اس کو بھی ایران کی اور دوسرے ملکوں کی انڈیا کے تھرو انڈیا کی ان لوگوں کے ملکوں سے سپورٹ ملی اور وہ ہمارے خلاف مستقل 6 سال لڑتے رہے اور انڈیا ان کو اسلحہ بھی فراہم کرتا رہا, انڈیا ان کو پیسے بھی دیتا رہا, انڈیا ان کو ٹریننگ بھی دیتا. وہ کہتا یہ ہے کہ اتنا بڑا تمہارا ماضی ہے. اس پہ ستانت زئی نے جو بات, اس انٹرنیشنل پریس کو میں آپ کو نکال دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. It's a long-standing policy of supporting a handful of traitors, Chandu, and puppets instead of Afghan nation. And stops pursuing its interest in Afghanistan. We are ready to engage with them. کہتا اپنے انٹرسٹ کو ختم کر دو. اس کے اوپر اس نے بڑی مزاح بات کی ہے. اس نے کہا اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری زمین کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو کسی دوسرے کو بھی ہمارے اندر آ کے تو اپنے کو استعمال کرنے کی ہم ضرورت نہیں چاہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو دوسرے ملک میں نہ کریں اور دوسرے ملک کو اپنے ملک میں مداخلت کی جائے. تو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹاپ پرسوئنگ یور انٹرسٹ ان افغانستان. وی آر ریڈی ٹو انگیج ود دم. ہم ان سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں, دنیا پوری میں گفتگو کرتے ہیں. He said it would never be allowed by Islamic Emirates not only to India but to all countries of the world. He reiterated Islamic Emirates would never let anyone use Afghan soil for its own interest and pursue it inside Afghanistan. وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے اڈے وہاں بنائے ہوئے ہیں, آپ افغانستان کے تھرو اپنا انٹرسٹ کرنا چاہتے ہو کہ آپ بلوچستان میں انسرجنسی کراؤ, اب باقی یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم اپنے آپ لوگوں کو بھی روکیں گے اور ہر اس ایرے گہرے نتھو خیرے ملک کو بھی روکیں گے کہ جو اس کا کرتے. تو یہ ہے بیسیکلی ایشو. یار لوگوں نے یوٹیوب چینل کے اوپر ملین ہٹس لینے کے لیے افغان جہاز کا اعلان کر دیا اور انڈیا یہ کرے گا. اس کی ایک میری جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں کون پاگل کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کہ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ طالبان اپنے عہد کا پاس نہیں کرتے, طالبان اپنے معاہدے کا پاس نہیں کرتے, طالبان نے جہاز کا اعلان کر دیا. اور تو خود کرو نا. جتنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, جتنے یہ تبصرہ نگارتے, ان کے بم باندھ کے ان کو چنڈا کے مار پہ بھیجنا چاہیے کہ انڈیا کے ٹینک کے سامنے لیٹ جاؤ. خود تو جہاز نہیں کرنا, تم آ جاؤ. کیوں وہ کیوں آ جائیں؟ تم کس لیے ہو؟ کیا جہاد کے آتے صرف طالبان کے لیے اتری ہیں؟ پاکستان میں کسی صحافی کے لیے نہیں اتری. 1 ملین ہٹس میں آ کے 2-2.5 لاکھ روپے جو یوٹیوب سے کمائیاں کرتے ہو اور باتیں کرتے ہو تم لوگ. اتنا مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات کو سن کے, اور وہ جہاں تکلیف وہاں پر بھی ہے. یعنی وہ ہٹلر کی اس کی جوش میں لبازی کی ایک نظم بڑی مزدار تھی کہ پتہ نہیں اپنا برطانیہ کے جہازوں اگر تم جرمنی جانا, ہٹلر پر میری طرف سے 2 بم گرانا. اچھا, اور یہ سب بات اب بھارت کی ہو رہی ہے, بھارت کے بعد آپشنز. اچھا آپ دیکھیں انڈیا نے تازہ واقعہ اگلی کیا اس سے انڈیا آؤٹ ہو گیا تھا. انڈیا دیکھیں اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ جو کل تک اس بات پہ ناراض تھی کہ انڈیا جو ہے یہ, انہوں نے اب اس پہ بیان دیا, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کچھ بات بتاتا. The Afghan government have come in full support of New Delhi after Taliban's political chief Sher Mustaq said that India has been supporting traitors. Spokesman of Afghan Foreign Ministry Gran کہتے ہیں بڑے آدمی کو, Hayward said India is one of the biggest donor countries and has helped Afghanistan in development. اس نے کہا جی we expect India and other neighbor countries play a significant role. وہ کہتا ہے جی آؤ جی جہاں مرضی آئے پیسے دیجیے. تو اس وقت اب 2 فریق ہو گئے اس پورے علاقے کے اندر, صحیح, بھارت اور افغان گورنمنٹ, اب پاکستان اور طالبان, اور چائنا بھی ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریزلٹنٹلی بات تو ہوگی, اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو افغانستان کی سرزمین انڈیا کو استعمال کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا. بالکل. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار پاکستان کے ساتھ تو تم جو مرضی کرتے ہو کرو, جس کے مرضی میں جو خبریں چھاپو, اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے معافیاں بھی مانگ لو, اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے شکلیں بھی نہ دکھاؤ, پھر ادھر یہ بھی کرو وہ بھی کرو, ہر جانے کا کیس چلتا رہے. یار جو لوگ اتنی تگودو سے جنہوں نے خون دے کے فتح حاصل کی ہے, ان کی فتح میں تم کیڑے مت ڈالو. ان کو تو اپنا ملک اپنے حساب سے چلانے دو. پاکستان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہاں بیٹھ کے دنیا کی پالیٹکس کے مورے چلانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب ہمارا وہ بس ٹرمپ یہ کر رہا, میں کہتا ہوں ٹرمپ اگلی بات یہ کرے گا. آپ سمجھتے نہیں ہیں, میں ساری زندگی میں انٹرنیشنل پالیٹکس لکھتے ہوئے گزر گئی. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے دس ہیز ایکچولی پروو. اور جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یار اوڑے صاحب کیا کرتے ہیں یہ لوگ, ہم تو اس لیے محبت سے پیش آتے ہیں سب لوگ, اسی لیے آپ سوچیں کہ وہ کسی کی اس میں آتے نہیں ہیں.
براہ راست نہیں آتے، اس لیے آتے نہیں ہے کہ کل کو فار ایگزامپل کوئی ایسا سوال پوچھ لیں اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ جواب ہی نہ دینا پڑے تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ تو ظاہر بات ہے، لیکن ایک بات طے ہے، پہلے تو انہوں نے اپنی پہلے سیدھی کرانی ہے، اس کے بعد حکومت قائم، پہلے حکومت کا اگلے کے مراحل، اگلا پہلے کیا کہتے ہیں پہلے بسیا نہیں تو کی لٹیرے چکے پہلے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں آگے آنے والے حالات کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ جو حالات ہیں کس رخ کے اوپر جاتے ہیں۔ ناظرین یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان کی صورتحال کو، اور خاص طور پہ جو آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، سپریم کورٹ نے اجازت دی کاروبار کھولنے کی، اور صوبے ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہیں، کیا اب حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا عوام کرونا کے رحم و کرم پر ہوں گے یا کچھ سیکھیں گے بھی، کچھ خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، بات کریں گے بریک کے بعد۔